وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، درس نمبر 1348، حصہ ہشتم. آج کا موضوع، کیا ہم حقیقی مومن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 110، لفظی ترجمہ قل انما انا بشر مثلکم. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل کرے صالح. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. سامعین کرام، سورہ کہف جو ہے اس کی یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے. ویسے تو سارا قرآن جو ہے نور ہے، لیکن یہ آیت جو ہے نور علی نور ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن یعنی اس میں تو سارا پیدائش کا سارا سلسلہ جو ہے، ساری حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ انسان کو میں نے کیوں بنایا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کیوں آیا ہے، اس کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ بات چیت کر رہا ہوں. گزشتہ سبق میں میں نے عمل صالح پہ بات کی تھی. دیکھیں، یا تو آپ کا عمل صالح ہوگا یا عمل بد ہوگا. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بین بین کوئی چیز ہے نہیں. یا تو آپ کا اللہ الہ واحد ہوگا، اور اگر اللہ آپ کا الہ واحد بن گیا، اب آپ کا عمل صالح بن جائے گا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ لہجہ بھی پست رکھوں،
رفتار بھی تیز نہ کروں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لوں۔ آپ بھی ذرا غور و فکر کیجئے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بھی دنیا کے دھوکے کا شکار ہے اس کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں آج کی زندگی ہماری جو ہے اس میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سرکاری سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اور انفرادی سطح پر، کسی سطح پر بھی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھیں عام طور پہ جو مدرسوں میں جو ہے وہ قرآن کا ظاہر پہ بات ہوتی ہے، اس کے باطن پہ بات نہیں ہوتی۔ قرآن تو ایک روشنی ہے، نور ہے۔ اکثر جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی مطلب قرآن کے ظاہر پہ بات کرتے ہیں اور بس ایسے گزر جاتے ہیں کہ بس آپ کہیں گی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا تو واسطہ رہا ہے اور میں سنتا رہا ہوں اور میری نظر کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی جو حقیقت ہے، جو روشنی ہے، وہ عام نہیں ہے۔ بہرحال میں اس پہ موضوع پہ زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں تو آپ کو انفرادی طور پہ توجہ دلا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا تو آپ کا عمل بد ہوگا یا آپ کا عمل صالح ہوگا۔ اچھا، اس میں جو آج کا مضمون ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کا مضمون، اصل مضمون تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری بات ہے۔ ہم لوگ رب کی، اچھا اب یہ جو ہے یعنی بہت تعجب ہوتا ہے نا کہ یہ شرک میں، اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ دیکھیں، شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت، شرک فی المقصد، یہ تین میں نے نام دیے نا، اطاعت میں شرک، محبت میں شرک، مقصد میں شرک۔ ان تینوں شرکوں میں ہم مبتلا ہیں۔ ہاں، شرک صفاتی میں کم از کم یہ ہے کہ ہم مبتلا نہیں ہیں، ذات نہیں، صفاتی نہیں، شرک ذاتی میں مانتے ہیں۔ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے کہ خلق السماوات والارض سیقولون للہ۔ اگر آپ مشرکوں سے پوچھیں کہ بھئی خالق السماوات والارض کتنے ہیں، کون ہے، وہ کہیں گے صرف اللہ ہے۔ تو ہم اور مشرکین یہ تقریباً ایک ہی ترازو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں تو یہ شرک، دیکھیں تین میں نے آپ کو بتایا۔ مقصد، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، شرک کو ہوتا ہے کہ برابر کریں کہ بھئی یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں۔ یہ محبت، مقصد اور اطاعت، اس میں نہ اللہ کی اطاعت ہے ہماری زندگی میں، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ اس میں شرک نہیں ہے، یہ شرک سے کوئی بڑی بات ہے۔ شرک تو یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، کہ آپ دو ہستیوں کو برابر کر لیں، اس کے مقابلے میں مطلب اللہ سے بھی محبت کریں اور غیر اللہ سے بھی محبت کریں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ قرآن میں آیت ہے نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ جنہوں نے شریک، ند مطلب شریک بنائے ہوئے، کیا کرتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں، غیر اللہ سے محبت کا کوئی تصور ہے نہیں اسلام میں۔ یہ باقی ساری جو محبتیں ہیں یہ پھر اللہ کی وجہ سے ہیں۔ ہم پیغمبر سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔
وہ تو ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے پیغمبر کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا، اور باقی تو جو بھی ہم کرتے ہیں تو اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو بات پھر بگڑ جاتی ہے باقی محبتوں میں بھی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے یا ہمارا جو یعنی جو زندگی رہنے کا طریقہ ہے، اس میں تو یہ شرک والی بات نہیں ہے، شرک سے کہیں آگے ہم چلے گئے ہیں۔ خالص اللہ مقصود ہے، ہمارا اللہ مقصود ہی نہیں ہے۔ خالص اللہ محبوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارا تو اللہ محبوب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کو تو ہم نے بلا دیا ہے، یکسر بلا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، مطلب ان الفاظ پہ آپ پھر سوچا کریں نا، جو آپ کو میں کہوں ہر جگہ تو میں آپ کو اتنی تفصیل ڈیٹیل ہر وقت تو نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے نہ ہمیں محبوب ہے۔ اچھا، جب نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے تو اب اطاعت اللہ کی ہوگی ہی نہیں۔ اور میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہ حالات کا جبر ہے، یہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عادت ڈال دی ہے نماز کی تو ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، یا شرم کی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ لوگ پھر کہیں گے میں نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو نماز کا ہم نے عادی بنایا ہوا ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، کلمے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان کا ہم سے تعلق ذرہ برابر کا بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں شرک کی بات کر رہا ہوں۔ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ دیکھیں، گناہ اور شرک میں فرق ہے۔ گناہ مومن سے ہوتا ہے، مشرک کا تو ہر کام شرک پہ یعنی شرک پہ مشتمل ہوتا ہے، ہر کام مشرک کا، ہر کام شرکیہ ہے۔ اور یعنی دیکھیں، میں حدیث کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے اور یعنی آپ زندگی غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، تو اب آپ جو عمل بھی کریں گے، جو نیک عمل بھی کریں گے، وہ شرک بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اب وہ دیکھیں، ریاکاری کی ایک تو تشریح ہمارے ذہن میں ہے، اور ایک دین کی جو حقیقت ہے، جو ریاکاری کی حقیقت ہے، اس کو آپ سمجھیں، اور اتنا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ریا کا مطلب آپ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کام کریں تو وہ ریاکاری ہو گئی۔ جیسا کہ وہ حدیث کا وہ ہے نا کہ دوزخ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، ایک عالم، دوسرا شہید، اور تیسرا غنی سخی۔ اب ان کے اعمال جو تھے وہ تو اللہ کے لیے نہیں تھے، ان کی اپنی کوئی غرض تھی، ان کی اپنی کوئی غرض تھی، بس انہوں نے اس غرض کو پورا کرنے کے لیے عالم نے علم حاصل کیا اور پھر پھیلایا، اس اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہید نے اللہ کی راہ میں جنگ لڑی اور اپنی جان قربان کر دی، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سخی نے مال کمایا بھی اور بے دریغ خرچ بھی کیا، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ للہیت نہیں تھی۔ دیکھیں آپ، مجھے تو کوئی ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں یہ مضمون جلدی سے آپ سمجھیں، یہ تمام یعنی جو حالات بد ہیں، ہم جو عمل بد ہیں اس میں ہم مبتلا ہیں، جو شرک ہے حقیقی طور پہ اس میں ہم مبتلا ہیں، ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں ہماری کوئی یعنی ہماری غرض ہے، ہماری اپنی غرض ہے۔ آپ دیکھ لیں،
خلوص ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم مخلص نہیں ہیں، آخرت کے لیے ہماری زندگی نہیں گزر رہی، اللہ کے لیے ہم زندگی گزارنے کا نہ ارادہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ریاکاری ہو گئی، آپ کی نفسانی غرض ہو گئی نا۔ لیکن ریا کیا ہے کہ آپ اپنی کوئی غرض رکھیں، کسی کام میں، نیک کام میں اپنی غرض سے کریں اور اس میں للہیت نہ ہو۔ ابھی جو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، عالم، شہید اور سخی، یہ تینوں نے اپنی اغراض کے لیے یہ کام کیے۔ عالم نے علم حاصل کیا، پھر اس کو پھیلایا، سخی نے مال کمایا بھی اور بے دریغ لٹایا بھی اپنی غرض کے لیے، اور جو شہید تھا اس نے اپنی غرض کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ بھی لڑی اور اپنی جان کو بھی قربان کر دی۔ سخی جری اور عالم، یہ تینوں کہہ دیے، فقط قیل لک، وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ دیکھیں مختصر میں آپ کو بات بتاؤں، تھوڑا سا آپ سوچیں، ہماری زندگی گزارنے کی نیت بھی دنیا ہے، غرض بھی دنیا ہے۔ غرض اور نیت تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ ہماری غرض آپ دیکھ لیں، ہم اپنی اغراض کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، دنیا داری ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، دنیا میں رہنے کی امیدیں، مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس کو تو آپ نے اپنی ملک سمجھ لیا ہے، یہ میری ملک ہے، یہ اللہ کا نہیں۔ آپ کی کوئی بھی چیز بھی اللہ کی نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے آپ نے وقف نہیں کی۔ اور اگر میں ایک نقطے میں، اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہ مضمون کو ذرا سمیٹو تو اور ایک جملے میں خلاصہ بیان کرو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اپنی مال و جان کو اللہ کے ہاتھوں پہ بیچ دے اور پھر اس وعدے کو وفا بھی کرے۔ لیکن نہ ہم نے بیچا ہے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شخص اپنے آپ کو بیچ دے اور اللہ کے ہاتھ پہ، تو یہ جو ہے یہ مومن ہے۔ مومن وہ ہے، دیکھیں یہ میں آیت قرآنی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی خواہشات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی مال و جان، اس کے عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل یہ ایک بیعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ تو کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے اور کوئی آپ کا رہنما ہوگا۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ ہر کام جو ہے ہمارا الٹا ہے، آج شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ساری زندگی، ایک کام نہیں، ساری زندگی ہماری، اور نہ وہ تصور ہے جو حقیقت میں جو ہونا چاہیے دین کا، وہ تصور بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اپنی حقیقت کو ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ ہم تو ظاہر کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ساری توجہ آپ کی اپنے ظاہر کی طرف ہے، اپنے باطن سے آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ ایک بہت بڑا تفاوت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نا، وہ بعد المشرقین اسے کہتے ہیں گرامر میں یا ادب میں، ادبی زبان، بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ہماری سوچ میں اور دین اسلام میں۔ اب یہ بیعت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بیعت شرک ہے، ہمیں تو بس ایک حضور کافی ہیں، اور زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ کافی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ بعض کہتے ہیں اللہ کافی ہے، پیغمبر کو بھی نکال دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے بیعت
اب بیعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی تو الگ ایک مضمون میں نے بیان کیا ہوا ہے. بیعت میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مومن کا جو کلمہ طیبہ ہے یہ کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرتے تھے تو اسی کلمے کی بنیاد پہ بیعت کرتے تھے. آج بھی آپ کسی کو غیر مسلم کو اگر مسلمان کرتے ہیں تو شہادہ پڑھاتے ہیں. یعنی یہ لازمی ہے. غیر مسلم کو جب مسلمان ہونا چاہتا ہے، آج بھی دیکھ لیں کہ ہم شہادہ پڑھاتے ہیں. تو خیر مطلب میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کی حقیقت سے غافل ہیں. یہ اسلام جو ہے، آپ مومن اس وقت بنتے ہیں جب آپ بیعت کر لیں کسی ذریعے کے ذریعے اللہ سے، کسی وسیلے کے ذریعے اللہ سے، کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کرنی ہے. آپ اللہ سے جو سودا کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت جو کرتے ہیں، بیعت دیکھیں کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کہ میں اپنے مال و جان کو بیچتا ہوں اللہ کے ہاتھ پہ. اب وہ کوئی وسیلہ ہوگا، کوئی پیغمبر ہوگا، کوئی وارث نبی ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، اس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے. اور آپ نے پھر یہ سودا لوٹانا کسے ہے؟ پھر آپ نے نبی کو لوٹانا ہے. فدا کا امی و ابی، صحابہ کہتے تھے نا نبی کو، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے. اور انہوں نے قربانیاں دی صحابہ کرام نے. ہمارے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اللہ کا بندہ نہ ہم ڈھونڈتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے. اور بیعتیں آج کل جو ہو رہی ہیں وہ رسمی طور پہ ہو رہی ہیں، رسمی طور پہ ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے. جو بیعت کرواتے بھی ہیں اکثر، مطلب میں اب یہ نام نہیں لیتا، لیکن بس وہ بیعتیں کروا لیتے ہیں، پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ بیعت کا مقصد بتاتے ہیں. جو بھی بیعت کے لیے آتا ہے تو اسے مقصد بھی نہیں بتاتے. وہ واقف ہے یا نہیں ہے، بس وہ آتا ہے بیعت کر لو، ہاں جی بیعت کر لو. اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ بیعت ہے کیا، کیوں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ بیعت کیا چیز ہے. کسی کو نہ جو بیعت لیتا ہے وہ بھی نہیں جانتا اکثریت. اور بعض تو بالکل گمراہ لوگ ہیں. بیعت لینے والے بالکل گمراہ ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، شرکیہ اعمال میں مصروف ہیں. ان کے عقائد تو ہیں نہیں سرے سے. عام یعنی بدترین لوگ ہیں وہ، اور وہ بیعتیں لے رہے ہیں. ایسے بعض لوگ وہ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بیعت کی بات کر رہا ہوں کہ اصل تو بیعت ہے کہ آپ اپنے آپ کو فروخت کر دیں اللہ کے ہاتھ پہ، اور اللہ کے لیے پھر زندگی گزاریں. اپنے مال و جان کا سودا جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا تو اب وہ کسی انسان کے روبرو یا یہ انسان کے حوالے کرنا ہوتا ہے. یہ ایک نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اب آپ نے اصل میں تو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے. بیعت اللہ سے ہے، لیکن جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے محبت بھی کرو اور اس کی اطاعت بھی کرو تو تمہاری بیعت کامل ہو جائے گی. اور اس کی تعظیم بھی کرو، اس کی خدمت بھی کرو، اور اس کے کام میں معاون بھی بن جاؤ. یہ جو کام کر رہا ہے میرے دین کا، تم اس کی مدد کرو. ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں پھر تمہاری مدد کروں گا. تو بیعت کی جاتی ہے اللہ سے، انسان کے ہاتھ پہ، نبی یا نائب نبی. اور نبی بھی داعی اللہ ہے، اور جو نائب نبی ہے وہ بھی لازمی طور پہ، وہ کوئی دنیا کا بندہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. تو اس کے کام میں پھر آپ مدد کریں گے اس کی. وہ اس کو مرکز بنا کے اس کے کام میں، جو دین کا کام وہ کر رہا ہے، اس میں پھر آپ اس کے معاون بنیں گے. یہ ایک پورا پروگرام ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بیعت کی بات کر رہا ہوں کہ بیعت جو ہے وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، ایک سودا ہے.
ایک ڈیل ہے، یہ ڈیل تو آج ہم نے کی نہیں ہے. اس ڈیل کو کرنے کے بعد آپ مومن بنتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں حقیقی طور پہ، ورنہ تو برائے نام مسلمان ہیں. جیسا کہ آج تو دیکھ لیں بیعت کے ہم مفہوم سے بھی غافل ہیں، پھر ان کے تقاضے بھی نہیں جانتے. بہت یعنی مختلف حالت ہے، جو ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. تو میں شرک کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ کا عمل صالح ہے، اور نہیں ہے تو پھر عمل بد میں آپ مبتلا ہیں، پھر آپ شرک میں مبتلا ہیں. مومن، میں آپ کو فرق بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ یہ گناہ جو ہے یہ مختلف چیز ہے، یہ مومن سے ہوتا ہے، اور بغاوت اور مسلسل نافرمانی کا رویہ یہ مومن کا نہیں ہوتا. سامنے کرام، ہم تو مسلسل نافرمانی، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہم تو خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے عمل سے اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. آپ اپنی اولاد کو اللہ کے پاس جانے نہیں دینا چاہتے، آپ روکتے ہیں. اگر بچہ آپ کے نیک راستے پر چلنے کی کوئی علامات نظر آتی ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی زندگی بڑی ہے، کر لینا، داڑھی چھوڑ دینا، اور یہ کیا تم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور ٹوپیاں پہننے لگے ہو، یہ کرنے لگے ہو، اور یہ تو ہمارا تو یعنی تمہیں تو ہم نے بڑا لیڈر بنانا ہے دنیا کا، تم تو دین کے سپاہی بن رہے ہو، تم دنیا کے گھوڑے بنو. عملی طور پہ ہم ایسا چاہتے بھی ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں. یہ عوام کا، یہ سارے عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ خود بھی وہ اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، اور اپنی آل اولاد کو بھی اللہ کے حقیقی مجاہد دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے. ہمارا دیکھیں، ایک عام جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. اسی طرح ہماری جو اولاد ہوتی ہے اس کو بھی ہم دنیا کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا سپاہی نہیں بنانا چاہتے. ورنہ امت محمدیہ جو ہے یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کا لشکر ہے. لیکن ہم لوگ آج شیطان کے لشکری ہیں، یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم حزب الشیطان میں ہیں، سارے مسلمان، سارے کے سارے، اجتماعی طور پہ. نہیں ہونا چاہیے ایسا. آپ اللہ کے لشکر کا سپاہی بنے، اللہ کے دین کے مجاہد بنے، اور دین اپنے زندگی میں دین کو داخل کریں، اور پھر دنیا پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے ساری محنت لگا دیں. اس کام میں آپ کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ، بہت بڑا درجہ ہے پھر آپ کا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ایسا کہنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں. دیکھیں، ہماری نیت تو آپ برا نہ مانیں، لیکن ہماری نیت تو خالص دنیا کی ہے. ہماری سوچیں، ہماری پریشانیاں، ہماری امیدیں، ہماری خوشیاں، ہماری غم، اس سارے کا سارا کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہر سے ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. مختصر بات، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم جانو اور تمہاری علم جانے اور تمہاری ملائی جانے، ہمیں اپنے حال پہ ہم چھوڑ دو. عملی طور پہ ہم ایسا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، میرے درس موجود ہیں، مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے درس سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ درس کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں بیان کر رہا ہوں. یہ تو کوئی میں اپنی خواہشات تو نہیں بیان کر رہا. یہ سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں. ہم پیسے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور یوٹیوب کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی یہ پہنچاؤ، اور لوگ پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. مضمون تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ بات کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔